حفیظ صاحب یہ بتائیے کہ ان کے ہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو گھر کے اندر ایکسیپٹنس کا پرابلم ہے اور اس کو سکولنگ کا پرابلم ہے. اس کی سکولنگ کے پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے؟ دنیا بھر کے اندر کیا تجربات ہوئے ہیں؟ ایک پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی جی. آپ اگر وہ زیادہ میل اورینٹڈ ہے جی تو اپنی سیکس میل لکھے اور داخلہ لے اسکولوں کالجوں میں. اچھا. اور کیونکہ معاشرے نے تو وہاں پہ ریئیکٹ کرنا ہے. جی جی. اس کے کلاس فیلوز یا ارد گرد کا ماحول. جی. تو اگر وہ ایز اے میل وہاں پہ جا کے پڑھتا ہے تو معاشرہ کچھ نہیں کہے گا، وہ اچھا پڑھتا رہے گا. ٹھیک. اگر وہ زیادہ فیمیل اورینٹڈ اس کی ہے اورینٹیشن ہے تو وہ کسی لڑکیوں کے اسکول میں داخلہ لے. ٹھیک. تو وہ بھی اس طرح سے بھی چل سکتا ہے. اچھا. اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر وہ نہ کوئی مڈل سیکس والے اسکول کالجز تو الگ سے نہیں ہیں تو کسی میں داخلہ لینا پڑے گا. اور اگر وہ لڑکیوں والے اسکول میں جاتا ہے اور وہ لڑکی بن کے نہیں رہتی تو ظاہر ہے وہاں پہ پرابلم پیدا ہوگی. جب پرابلم پیدا ہوگی تو وہ چھوڑ جائے گی. جی. وہ اسکول کالج میں کنٹینیو نہیں کرے گی یا کرے گا دونوں صورتوں میں. تو اس وجہ سے یا تو معاشرے میں یہ ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ جی اس طرح کے بچے بچیاں وہ بھی نارمل اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. یا تو یہ کریں. یا پھر دوسرے طریقے پہ یہ ہے جیسے بعض کا کوٹا سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ ان کے لیے الگ اسکول کالج بنائیں. یا اگلی بات یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ویسٹرن معاشروں میں اس تیسری سیکس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. مور اینڈ مور کنٹری ان مور اینڈ مور اسٹیٹس. اچھا. تو یہ ایکسیپٹنس بڑھائی جا رہی ہے اور آپ کا پروگرام بھی یہی کر رہا ہے. درمیان میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ وہاں فرض کیجئے ایک ایسا بچہ موجود ہے، بچی موجود ہے، ہم بچہ یا بچی ایک اس میں لے رہے ہیں، ایک نیوٹرل سینس میں لے رہے ہیں، تو اس بچے یا بچی کو وہاں کس یعنی وہاں تو میل اور فیمیل اسکولز کا پروبیبلی شاید وہ زیادہ نہیں ہوگا، وہاں اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. نہیں اسی طریقے سے وہاں پہ بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. تھوڑا سا مارجنلائز وہ بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہماری سوسائٹیز میں ہے. اچھا. تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ تو بیسیکلی انڈیویجولزم ان سائیڈز کے اندر بہت زیادہ ہے. صحیح. اس کے اندر آپ گے ہوں، لیسبین ہوں، ہیٹرو سیکشول ہوں، ہومو سیکشول ہوں، اس چیز کا اتنا کنسرن نہیں ہوتا. یعنی آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا اتنا کنسرن نہیں. میرا ذاتی حال ہے اتنا مارجنلائز وہ لوگ نہیں ہوتے کیونکہ ان کی اخلاقی قدریں ہماری اخلاقی قدروں سے فرق ہے. لیکن یہاں جو زنخے وغیرہ یا جو خسرے وغیرہ جو زیادہ سوسائٹی سے ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ان کا جو فزیکل جیسچر پوسچر کا جو عنصر ہے بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایک مرد کو دیکھتے ہیں اس نے میک اپ کیا ہوا اور آپ کو اپیرنٹلی مرد نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں تو شاید اس کو ہجڑے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہ کرتا جب تک وہ تالی نہ بجاتا، جب تک اس نے رنگین کپڑے نہ پہنے ہوتے، جب تک وہ مس بہیو نہ کرتا. اگر وہ بالکل نارمل مزدوری کے انداز میں جا رہا ہوتا ہے یا نارمل روٹین تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں کا فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ جو آپ نے پوچھا مثال کے طور پہ ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کے حوالے سے جاپان میں ہم لوگ گئے اور جاپنیز سوسائٹی میں بھی جو ریشو ہے ظاہر ہے اتنا ہی ہے. اچھا. اور ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی، لیکن یہاں تو ہم نے مشاہدہ کیا بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ان کی بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ کچھ بھی ہے. ایون وہاں پہ جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی الگ اسکول نہیں ہے. اچھا. they do not have separate schools for disabled people. کہ ان کو نارمل لوگوں کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے الگ اسکول کھول لیں گے تو کل سوسائٹی میں جب موو کریں گے وہ تو نارمل لوگوں کے ساتھ موو کریں گے. تو ان کی آپ کو ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہوتا ہے. تو دوسرے ملکوں میں تو اسٹریٹ اوے یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لاتے ہیں. اب اگر آپ بابی کی باتوں میں سے تھوڑا سا غور کریں تو جتنی بھی آپ نے گفتگو کی اس کے ساتھ انہوں نے زیادہ یہ کیا جی لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک پاکستان میں بیسک کانسیپٹ ہے ایکسیپٹنس کا. اچھا. اور فزیکل لکس کا بہت تعلق ہے. جب یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹرکچرلی جو فیمیل ہوتی ہے یا جو فیمیلسٹ سائڈ پہ یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے کچھ پروپورشن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے چھوٹے یعنی میل سے الگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیلوس بون بڑی ہوتی ہے ان کی، میل کی چھوٹی ہوتی ہے. جو کندھے ہوتے ہیں، شولڈرز ہوتے ہیں، یہ فیمیل کے کم ہوں گے، میل کے زیادہ ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو جہاں اگر ایجوکیشن دی جائے نمبر 1، کچھ
ہارمونل تھراپی دی جائے, اچھا, جو اسٹرکچرل چینجز یعنی ہارمونل تھراپی فائدہ کرتی ہے جی, ان کو ذرا اس طرف لے جانے میں. اور تیسرا ان کو ساتھ میں جو ہے کچھ ایکسرسائزز ایسی ہوتی ہیں کہ یو ڈو ناٹ پٹ اے ویٹ آن دوز پرٹیکولر ایریاز, دیٹ کوڈ آلسو گیو یو اے بیٹر آئیڈینٹی. اور اس کے علاوہ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیپل نیڈ ٹو بی گیون سائیکو تھراپی. ایگزیکٹلی, ان کو آپ نفسیاتی طور پہ ڈیل کریں. سب سے پہلی گویا بات یہ بن جائے کہ خاندان پہلے ایکسیپٹ کرے, چیلنج ایکسیپٹ کرے, پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کی ہیلپ لے, یعنی میڈیکل اس کی ہیلپ لے, اور پھر اس کے بعد اس بچے میں خود اعتمادی پیدا کرے. اب ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کے اندر آپ اس مسئلے کا جو حل ہے, اس حل کے متعلق آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ بات آپ سامنے لے آئیے, تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے گفتگو کا ایک یعنی پازیٹیو سائڈ پر گفتگو ختم ہو. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب. میں تو جی ایک جملے میں یہی بات کہوں گا کہ دے آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اے سوسائٹی, انٹیگرل حصہ ہے ہمارے, اور کسی وقت بھی ایسے بچے کی پیدائش کسی گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کو موک نہیں کرنا چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, ان کو امپاورمنٹ دینی چاہیے, اور گورنمنٹ سے زیادہ سوسائٹی کو چاہیے کہ ان کی جو ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ نہ اڑایا جائے, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور ان کو ناچ گانے کے علاوہ بے تحاشا ایسے پروفیشن ہیں جن میں لگایا جا سکتا ہے, وہاں پہ لگایا جائے. جی ڈاکٹر حفیظ صاحب. میرے ذہن میں جی ہمارے سارے معاشرے کو اوور آل سافٹ ہونا چاہیے, جی اوور آل میچور ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور اگر اوور آل معاشرہ سافٹ ہوتا ہے نا, تو پھر اس میں آتا ہے پلورلزم, جو ایکسیپٹ کرے مختلف چیزوں کو, اختلاف کو ایکسیپٹ کرے, اختلاف کو ریسپیکٹ دے. جب ہم اختلاف کو ریسپیکٹ دیں گے نا, معاشرہ سافٹ ہو جائے گا. پھر یہ مسائل ہجروں کے بارے میں ہوں, یا کسی اور مائنورٹی کے بارے میں ہوں, یا کسی اور چیز کے بارے میں, یہ چیزیں بہت اہم یا چبھنے والی نہیں رہیں گی. پھر یہ ہماری خوبصورتی کا, ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کا حصہ بن جائے, امتزاج ہو جائے گا اس کا. جی ابتسام الہی صحیح. ڈاکٹر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ ایپ جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کسی بندے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی ایپ ہو سکتا ہے. اللہ نے جب لباس کے اتارنے کی بات کی نا, اللہ نے اس کے 2 ہی مقصد بتائے, ایک تو انسان کو مزین کرنے کے لیے, دوسرا اس کے ایپ کو ڈانپنے کے لیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مومن کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ کسی میں کوئی اگر ایپ دیکھے تو اس کو ڈانپے. میں سمجھتا ہوں اگر ایسا بچہ ہو تو اس کے اس ایپ کو ڈھانپنا والدین کی ذمہ داری ہے, اس کے اعزا و اقارب کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے ایپ ڈھانپ لیے جائیں اور اس کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا لیا جائے, اس کے اندر ایک مینٹلی ڈی ٹریکشن, جو ہمارے وہاں ڈسٹریکٹ جو ہو جاتے ہیں یہ لوگ, ان کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کے آیا جائے, یہ نارمل لوگ ذرا بہیو کریں, تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر یعنی ان کی ایکسیپٹنس بڑھ سکتی ہے. اور کم از کم جو ان کا جینڈر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, جس طرح ان کا ٹلٹ ہے, وہ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کریں, اور جن کے اندر روح اور جسم کا جو ہے تضاد ہے نا, وہاں پہ کم از کم اس کو ہلاکی اور جنسی بے راہروی سمجھتا ہوں. اس جنسی بے راہروی کا بہت بڑا سبب میڈیا کے اندر جو بے حیائی کے پروگرام ہیں, ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, تاکہ معاشرے اس طرح کی انکلینیشن نہ پیدا ہو. اور آخر میں حضور کی اس حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو واضح ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین کرام, آپ نے ہمارے تینوں ماہرین کی گفتگو سنی. مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. آپ نے دیکھا ایک ایسا موضوع جس کو عام طور پر ایک مذاق میں لے لیا جاتا ہے, اور جس کو عام طور پر ایک غیر علمی انداز میں لے لیا جاتا ہے, آج ہم نے اس کو بالکل ایک علمی انداز میں لیا, ہم نے اس کا پراپرلی انالیسس کیا, اور ہم نے دیکھا کہ میڈیکلی کیا ہوتا ہے, سماجی طور پر کیا ہوتا ہے, اور مذہب اس کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے, اور مذہب اس کے متعلق کیا احکام دیتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام اور اس طرح کے مزید پروگرام یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر اویئرنیس بڑھے, پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہر فرد کو حقوق ملیں. لیکن آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تک سوسائٹی کے اندر بلحاظ مجموعی شعوری سطح بلند نہیں ہوگی, اس وقت تک کسی ایک طبقے کو حقوق علیحدہ سے نہیں مل سکتے. پوری سوسائٹی کے اندر ہر اعتبار سے حقوق شعور کی سطح کو بلند کرنا ہوگا. اس سوسائٹی کو پلورل سوسائٹی بننا ہوگا, اس کو ایک سافٹ سوسائٹی بننا ہوگا, اس کو ایک ایسی سوسائٹی بننا ہوگا کہ جو جذب کرے اندر اس طرح کی مختلف چیزوں کو. تو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, ڈاکٹر حفیظ صاحب, ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ تینوں کے نہایت شکریہ کے ساتھ ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. احباب زندہ, صحبت باقی, انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. والسلام.